دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی وہ منافقت، ان کے وہ جھوٹ جن پر عملاً پہلے پردہ سرکار نے گویا ریاست نے ڈالا ہوا تھا، اور ان ریاست کے پرزوں کو آپ جانتے ہیں کہ باجوائیت تھی اور اس کا فیض تھا جی، تو وہ اب کیونکہ پروٹیکشن نہیں رہی، اب پروٹیکشن کا ایک اور لیول ہے، لیکن وہ لیسر لیول ہے، اور ایوری مومنٹ کے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ ایروڈنگ ہے، گیٹنگ ایروڈڈ۔ اور اس کی وجہ سے خان صاحب کے وہ جھوٹ جن پر باقاعدہ ملمہ کاری کر کے ان نیگیٹو چیزوں کو جن کو کور کر کے ان کو ایک دیوتا کا روپ دیا گیا تھا، وہ اب ہر چوراہے پر ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور تشت بام ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک ظاہر ہے، یہ اگرچہ روز اول سے بات کم و بیش سب ہی جانتے ہیں، زبان زد عوام ہے، کہ عمران خان نامی شخص جو ہے وہ کیلیفورنیا کی ایک عدالت سے باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے کہ ایک وہ ظاہر ہے تب یقیناً بچی تھی اور اب وہ ایک گرون اپ خاتون ہے، جس کے متعلق یہ عدالت نے طے کیا کہ عمران خان نامی شخص جو ہے اس کا باپ ہے، اور وہ انیشیٹو اس خاتون کا تھا جس کے ساتھ مبینہ طور پر ان کا کوئی حساب کتاب تھا۔ تو یہ انہیں ظاہر ہے ہانٹ کرتا رہا ہے، ان کو یہ ان کے پیچھے پیچھے یہ بات ہمیشہ رہی، لیکن ظاہر ہے جو ریاستی طاقتور عناصر تھے کبھی وہ اس کو فرشتہ سیرت بنا کر پیش کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو عملی طور پر اس پر یعنی کوئی لیگل کانسیکوینسز کو فیس کرنا مشکل تھا یا ناممکن تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بھی ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف کہ اس نے یہ جو بچی کی انفارمیشن ہے، ظاہر ہے وہ بچی اس والے سے کہتے ہیں، ورنہ اب تو وہ گویا ارلی 30s میں ایک گرون اپ خاتون ہے، تو اس کو چھپایا گیا ہے، لہذا یہ صادق و امین نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکل کنسیکوینسز کیا ہیں، یا کوئی بظاہر اس کو عدالت کو کنونس کرنا یا ایویڈنس دینا کتنا مشکل ہے، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تب تو 2018 میں یہ جب معاملہ اٹھا تو اطہر من اللہ صاحب نے اس پر ظاہر ہے ڈیلینگ اسٹریٹجی اپنائی، تب وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور الٹیمیٹلی پٹیشنر جو تھا اس نے 2021 میں وہ پٹیشن واپس لے لی۔ اب یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر اس پر آن میرٹ ڈیسیژن ہو جاتا، ججمنٹ آ جاتی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو اب ظاہر ہے یہ معاملہ اٹھنا نہیں تھا۔ لہذا بہت ساری صورتوں میں جب کوئی پٹیشن واپس لی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی خاصی سوچ بچار شامل ہوتی ہے کہ جب آپٹیمم ٹائم آئے گا، جب حالات کروٹ لیں گے تو پھر ہم اس کو اسرٹ کریں گے اسی مسئلے کو۔ لہذا وہ 2018 سے پینڈنگ تھی، پھر 2021 میں پٹیشنر نے واپس لے لی، لہذا وقتی طور پر وہ کیس ظاہر ختم ہو گیا کہ کیونکہ پٹیشنر نے پٹیشن واپس لے لیا۔ اب ایک اور شخص ہے محمد ساجد نام کا، اس نے اپنے وکیل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی اہلیت کو چیلنج کیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو نامینیشن پیپرز جمع کروائے گئے ہیں ملٹیپل ٹائمز، اس میں عمران خان نے اپنی یہ بیٹی جو ہے اس کو چھپایا ہے، کنسیل کیا ہے، یعنی گویا جھوٹ بولا ہے۔
اب ظاہر ہے جھوٹ اس صورت میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ایک فیکٹ جو ہے وہ نون ہو یا اسٹیبلش ہو جائے بیونڈ ڈاؤٹ، اور پھر اس کے اگینسٹ یا جو ہے کوئی ڈکلیریشن، کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ دیا جائے جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ جھوٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ باقاعدہ رپورٹڈلی پٹیشنر ان کے دوستوں کے پاس، اور ظاہر ہے یہ ایک وائڈلی اویلیبل چیز ہے، کوئی اس کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے، کہ کیلیفورنیا کی اس عدالت کی وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان اس خاتون کا باپ ہے، وہ یعنی اس کی اپنے اس بیٹی کا باپ ہے، پھر وہ خاتون میں کہتا ہوں کیونکہ دونوں سائملٹینیس اب سائنانیمس ہیں۔ تو اس میں جو عدالت نے فیصلہ اس بنیاد پر دیا کہ اس کی ماں کہتی ہے اس کا باپ یہ ہے، اور عدالت نے کہا کہ اگر تمہیں ڈسپیوٹ تم کرتے ہو تو ڈی این اے کروا لو، اور عمران خان نے رپورٹلی ڈی این اے میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تو اس سے یہی کنکلوڈ کیا کورٹ نے کہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ڈی این اے کے ذریعے یہ بات بیونڈ ڈاؤٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، لہٰذا عدالت نے یہ ایک سالڈ فیصلہ دے دیا کہ وہی شخص باپ ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ صرف وہاں تک نہیں معاملہ رہا، بعد میں جب وہ خاتون جس کی وہ بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی، ظاہر میں نام زیادہ نہیں لے رہا کیونکہ آپ سب یہ جانتے ہیں، تو وہ جب فوت ہو گئی تو اس کی بہن یعنی عمران خان کی مبینہ جو بیٹی ہے اس کی خالہ نے وہ کسٹڈی کا کوئی معاملہ رہا، تو اس میں کیونکہ یہ عدالت نے اسٹیبلش کیا تھا کہ یہ شخص باپ ہے، تو اس نے کچھ جو فارم وغیرہ یا جو ڈاکومنٹیشن کی اس میں عمران خان کی پرمیشن انوالو تھی کہ ہاں میں اس کو اجازت دیتا ہوں اس کی کسٹڈی لینے میں، یا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ٹو دس افیکٹ سم ہاؤ۔ تو یعنی ایک طرف عدالت نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ باپ ہے، دوسری طرف اس نے بطور باپ وہ اتھارٹی جو کسٹوڈین یا گارڈین شپ کی اتھارٹی ہے یا جو فادرلی اتھارٹی ہے اس کو ایکسرسائز کیا کہ ٹھیک ہے اس کی کسٹڈی فلاں شخص کو دے دی جائے یا فلاں خاتون کو دے دی جائے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یعنی خوش ہوں اس معاملے پر۔ ظاہر ہے یہ ایسی دونوں چیزوں کو جب جمع کیا جائے، اور پھر تیسری چیز جب نامینیشن پیپرز جو ملٹیپل ٹائمز مختلف کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن کے حوالے سے جمع ہوئے ان کو سامنے رکھا جائے، تو وہ جھوٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی کلیریکل مسٹیک نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل مسٹیک نہیں ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے کہ ایک طرف وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، دوسری طرف کوئی ایک مرتبہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز، بہت ساری مرتبہ، یعنی جتنی مرتبہ بھی اس نے الیکشن لڑا ہے، ظاہر نامینیشن پیپرز جمع کرائے اور سب میں جھوٹ بولا ہے، لہٰذا یہ عمران خان کے لیے اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، ان کی سربراہی میں ظاہر ہے اس چیز کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس بینچ نے ایک پری ایڈمیشن نوٹس، یعنی پہلے تو پچھلے ایک مہینے تقریباً انہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی پر جو فیصلہ تھا اس کو محفوظ کیا تھا، لیکن فیصلہ پھر بھی سنایا نہیں۔ اب پری ایڈمیشن نوٹس بھیجا ہے 3 پارٹیوں کو، یعنی ایک عمران خان کو کہ تم کیا کہتے ہو اس معاملے پر، اور ایک حکومت پاکستان کو، اور ایک الیکشن کمیشن کو کہ تمہارا اس پر کمنٹس دو، اس پر تمہارا کیا موقف ہے۔ پری ایڈمیشن نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا پٹیشن کو ہم ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایڈمٹ کریں یا نہ کریں، یہ مینٹینیبل ہے یا ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے، اس پر ایک سرسری سا ان کا جواب ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ یعنی بالفرض وہ تینوں پارٹیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر تو 100% بات ہو جائے گی کہ وہ مینٹینیبل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سارے متفق نہیں ہوں گے، کم از کم عمران خان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوں گے یا کوئی ایویسو لینگویج ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال وہ جب جواب ودن 2 ویکس کی بات کی گئی ہے، جب وہ جواب آ جائیں گے تو پھر ظاہر اس کیس کو پھر ٹیک اپ کیا جائے گا،
اور یہ دیکھا جائے گا کہ ان جوابات کی روشنی میں کیا اس عرضداشت کو قابل سماعت سمجھا جائے گا یا مینٹینیبل ہوگی، ایڈمیسیبل ہوگی ہائی کورٹ میں یا نہیں۔ اب جو بظاہر شواہد ہیں وہ گویا ان امپیچیبل ہیں، کہ وہ ناقابل تردید ہیں، کہ اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے سوائے مینٹین کرنے کے، ایڈمٹ کرنے کے۔ تو اگر یہ ایڈمٹ ہو گیا تو ظاہر ہے پہلے خان صاحب کے پاس اور بہت سارے سرٹیفکیٹ ہیں، جن میں سے ایک مکتبہ نثاریہ ثاقبیہ کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ صادق امین ہے، اور اس کی صداقت اور امانت کا بھانڈا روز پھوٹتا ہے اور چوراہے میں پھوٹتا ہے۔ اور لیکن ایک بات ہے کہ خان صاحب میں اپنے جھوٹ اور منافقت پر بہرحال استقامت ہے، اور بالکل ان کے چہرے مورے سے یا ان کی باتوں سے ان کی منافقت اور جھوٹ کا بظاہر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ امیون ہے، کہ ایک ہی بات کو 50 مرتبہ الٹ کر کے بھی بولیں، ایک دفعہ کہیں 2 + 2 4 ہوتا ہے، پھر کہیں 5 ہوتا ہے، پھر کہیں 6 ہوتا ہے، پھر کہیں 1 ہوتا ہے، پھر کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ساری باتیں کہتے ہیں، یعنی اتنے عادی ہیں گویا وہ جھوٹ کا بنا ہوا شخص ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا رہے گا پھر بھی، لیکن اس شکنجے میں اگرچہ بہت سارے اور شکنجے بھی ہیں، لیکن یہ شکنجہ بڑا سخت شکنجہ ہے۔ وہ عرفان اللہ عرفان کا شعر ہے کہ وہ میرے شہر میں آیا منافقت کیا ہے، یہ اس نے آ کے بتایا منافقت کیا ہے، سبھی کو علم ہے ڈسنا ہے سانپ کی فطرت، پھر اس میں اس کی خدایا منافقت کیا ہے۔ اب ظاہر ایک شخص جھوٹ کا بنا ہوا ہے، منافقت کا بنا ہوا ہے، اس سے بیونڈ جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے، جنہوں نے اسے دیوتا بنایا، ان کی عقل پر بھی ہم بہت خوش ماتم نہیں کرتے، کیونکہ وہ مقدس لوگ ہیں، کہ ایک شخص ایسا ایک گرا ہوا شخص ہے، اسفل سافلین ہے، اس کو کیا بنا دیا، اور مملکت پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے چہرے پر ایک یہ بھی داغ لگا دیا کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم ہم نے بنایا جس میں سائنسدان بیٹھے رہیں کہ کوئی کام کی بات نہیں ملتی سوائے گندگی کے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک طرف اس پٹیشنر یا اس کے رفقا کی کیا استقامت ہے، کیا وہ اس پر انسسٹ کرتے ہیں اور پرزسٹ کرتے ہیں اپنی پٹیشن پر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو سونے نہیں دیتے، اور دوسری طرف عامر فاروق صاحب جو معزز چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، دیکھیں کہ وہ اس چیز کو کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے 62(1)(f جو کسی کینہ میں نواز شریف پر لگائی گئی تھی، وہ اس میں الزام یہ اتنا ہی تھا کہ اپنے بیٹے سے جو پیسے امکانی طور پر لینے ہیں، حالانکہ لینے نہیں تھے، نہ ہی ایسی کوئی ایویڈنس موجود تھی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان لین دین اس قسم کا ہے کہ انہوں نے لازمی لینے تھے اور وہ ریسیویبل ہیں، لیکن بہرحال ججوں نے کہا کہ یہ ریسیویبل ہے، کمال ہے ان کا بھی، تو اس پر انہیں نائل کیا گیا کہ یہ صادق و امین نہیں ہے۔ تو جس نے یعنی اولاد سے پیسے نہیں لیے اور ان کا تذکرہ نہیں کیا تو وہ صادق و امین نہیں ہے، تو جس نے اولاد ہی پر کانٹا مار دیا پھر اس کی صداقت و امانت کا تو کم عروج ہے نا، نقطہ کمال ہے، پھر وہ اولاد بھی نارمل اولاد نہیں، وہ کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، خدا حافظ۔